أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. پیغمبر خدا خلق عظیم پر فائز تھے، اور جب کبھی کوئی پیغمبر کی محفل و مجلس میں حاضر ہوتا تھا تو پیغمبر اسے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اسے سلام کیا کرتے تھے، اور سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ اور خداوند متعال پیغمبر کی کچھ خاص صفات کو قرآن مجید میں یوں بیان فرما رہا ہے۔ سورہ مبارک توبہ کی 128ویں آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم۔ جب کبھی آپ مومنین کو کوئی تنگی پیش آتی، کوئی مشکل پیش آتی، کوئی سختی میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہوتی ہے، تو پریشانی صرف آپ کو نہیں، پیغمبر خدا کو بھی ہے۔ وہ مشکل صرف آپ کو نہیں، رسول خدا کو بھی ہے۔ وہ سختی صرف آپ کے لیے نہیں، رسول خدا کے لیے بھی ہے۔ وہ زحمت صرف آپ نہیں اٹھا رہے، پیغمبر خدا بھی زحمت اٹھا رہے۔ بالکل اسی طرح آج کے ہمارے زمانے کے امام کہ جب کبھی ہم کسی سختی میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی پریشانی ہم سے لاحق ہوتی، تو ہمارے امام بھی ہم سے زیادہ اس پریشانی کو سہ رہے ہوتے، اس مشکل کو برداشت کر رہے ہوتے۔ کیونکہ عزیز علیہ ما عنتم، آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو پیغمبر خدا پر بھی گراں گزر رہی، آپ سختی میں ہوتے تو پیغمبر خدا بھی سختیاں برداشت کر رہے ہوتے۔ کیوں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ہم سے زیادہ ہمارا دھیان رکھنے والے، ہم سے زیادہ ہمارے فکر مند، اور رؤوف الرحیم۔ یہ رؤوف الرحیم اسماء الہی میں سے اور خداوند متعال ان دو اسماء کو اپنے پیارے حبیب کے لیے استعمال کر رہا ہے، جو ان دو اسماء الہی کے مظہر تام ہے۔ رسول خدا رؤوف ہے، رسول خدا رحیم ہے۔ اور اب اگر اتنی عظیم ہستی، اتنی مہربان ہستی ہم سے چھین لی جائے تو یہ کتنی بڑی مصیبت ہو۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد کسی نے آ کر مولا امیر المومنین سے پوچھا، آپ نے کیوں خطاب نہیں کر رہے آپ؟ تو مولا نے فرمایا، نحن قوم فی مصیبہ، ہم مصیبت زدہ قوم ہیں، ہم مصیبت میں ہیں۔ اور پھر نہج البلاغہ کے دوسرے حصے میں اس عظیم مصیبت کی وجہ کو یوں بیان فرما رہے ہیں، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک، ہم سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ وحی کا سلسلہ جو کوئی بھی اس کو برقرار نہ جاری نہ رکھ سکا، وہ وحی کا سلسلہ رسول خدا کی رحلت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد منقطع ہو گیا۔ انسانیت سے یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور پھر ہم ہفتے کے دن کی جو دعا پڑھتے ہیں، اس ہفتے کے دن کی دعا میں رسول خدا کو مخاطب قرار دے کر بیان فرماتے ہم، انا للہ فانا الیہ راجعون، 3 مرتبہ، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیوں؟ کیونکہ اصبنا بک یا حبیب قلوبنا، فما اعظم المصیبت حیث انقطع عنا الواحد حیث فقدناک فانا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس سے زیادہ بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ہم آپ سے جدا ہو گئے، آپ ہمارے درمیان نہ رہے۔ اس سے بڑی مصیبت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اسی مصیبت پر انا للہ وانا الیہ راجعون۔